اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی سائنس ٹیوٹس کا چینل اور میرا نام ہے جی وقاص۔ ویلکم کرتے ہیں جی تمام لوگوں کو جو میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ پرانے ہیں چاہے وہ نئے ہیں، سب کو ویلکم کرتے ہیں جی۔ اچھا جی، آج بیسیکلی میں نے آپ کو پہلے بھی یہ ٹاپک پڑھایا ہوا ہے، ایررز والا۔ سینٹیکس ایرر کیا ہوتا ہے، رن ٹائم لاجیکل ایرر۔ آج ہم پریکٹیکل ایک کمپائلر جو ہے، ایک کیا بلکہ دو کمپائلرز ہیں میرے پاس، دونوں پہ چلا کے آپ کو بتاؤں گا اور یہ بھی دکھاؤں گا کہ ایک کمپائلر میں وہ ڈیٹیکٹ نہیں کرتا اور ایک کمپائلر میں رن ٹائم ایرر ڈیٹیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ کمپائلرز میں پرابلمز بھی ہوتی ہیں، ہم دوسرے سے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے دو تین رکھے ہوتے ہیں، میں چیک کر لیتا ہوں۔ تو کیونکہ میں جب میرا کام ہے پڑھانا، تو میں ظاہر سی بات ہے پہلے ان پروگرامز کو چیک کرتا ہوں، پھر میں اسٹوڈنٹس کو وہ صحیح معلومات فراہم کرتا ہوں، نہ کہ صرف بک کے اوپر ہی فوکس کیا جائے۔ خود بھی میں پروگرام کو رن کرتا ہوں۔ تو اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کر لیں، تاکہ میں جب بھی لیکچر اپلوڈ کروں اس کی معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ صرف لیکچر ہی نہیں، تعلیم کے لحاظ سے مختلف ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں، آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو میرے پاس نالج مجھے جہاں سے ملتا ہے، جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ لازمی اس چینل پہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے۔ کسی ایک دوسرے کی ہیلپ ہو جائے تو وہ میرے خیال میں ایک اچھا کام ہوتا ہے، کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کر دیں، اگر آپ کو وہ چیز پتہ ہے تو، نہیں پتہ تو وہ علیحدہ کہانی ہے۔ تو ایک تو یہ ایک ہیلپ بھی ہو جاتی ہے، ساتھ ایک چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے ارننگ کرنے کی۔ تو آپ کی وجہ سے یہ چینل چل رہا ہے، سپورٹ آپ کریں گے ایک دوسرے کو، میں سپورٹ کروں گا، تو ہم اسی طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے ارننگ کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل مہنگائی کا دور ہے، تو ہمیں بیسیکلی ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اچھا جی، تو ہمارا جو ٹاپک ہے، یہ میں نے تھمبنیل جس طرح آپ کے سامنے شیئر کیا ہوا بھی ہے، سی پروگرامنگ کے اندر ہم سنٹیکس ایررز جو ہوتے ہیں، سنٹیکس بگ یا رن ٹائم بگ کیا ہوتا ہے، بگ ایک ایرر کو کہتے ہیں، تو ہم ان بگز کو کیسے سی پروگرام میں آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ یہ آپ کو ایک ہمارے بڑے بھائی جان لمبے سے ہیں، یہ بڑے بھاگے ہوئے جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ ایک اٹھایا ہوا ہے جی، اس سے ان کو یہ کیچ کریں گے، یہ ایک بگ ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ ان کو کیچ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم بھی یہاں پہ پروگرام کے اندر ان کو کیچ کریں گے کہ جی ہمارے پروگرام میں کدھر یہ بگ آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک چھوٹا سا پروگرام ہے، میں نے پہلے سے بنایا ہوا ہے، اسی کو اوپن کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے سورس فائل میں بنایا ہوا ہے، اس کو سورس فائل کو میں اوپن کر لیتا ہوں جی ٹیکسٹ سے۔ آپ کے سامنے نیا سرے سے بنانا ہے تو نئے سرے سے بنا لیں گے، تو ایسے کرتے ہیں، نئے سرے سے بناتے، یہ کوڈ میں نے لکھا ہوا ہے جی۔ تو میں یہاں پہ میرے پاس ویژول اسٹوڈیو والا سافٹ ویئر ہے جی، ٹھیک ہے جی، یہ تھوڑا سا بڑا ہے۔ میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میں یونیورسٹی کے ٹائم ہمیں یہ ملا تھا لائسنس ورژن، تو یہ دیکھیں یہ سافٹ ویئر لائسنس ہے میرے پاس، تو یونیورسٹی کی طرف سے یہ ہمیں ملا تھا اس ٹائم پہ ہم جب پڑھتے تھے سی پلس پلس ڈیٹا اسٹرکچر وغیرہ۔ اچھا جی، اس کے اندر اب میں کیا کرتا ہوں جی، فائل میں جاتا ہوں اور فائل میں جانے کے بعد نیو پہ جاتا ہوں، یہاں پہ پروجیکٹ کے اوپر کلک کروں گا۔ پروجیکٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ یہ مختلف لینگویجز کی ٹیمپلیٹس انسٹال کرنے پڑتے ہیں، کچھ اویلیبل ہوتے ہیں، جاوا اسکرپٹ، ویژول سی شارپ، بیسک وغیرہ۔ تو ہم ویژول سی پلس پلس کے اوپر کلک کریں گے، چھوٹے سے ڈراپ ڈاؤن ایرو کے اوپر، اور جب کلک کر لیں گے تو پھر آپ کے رائٹ ہینڈ پہ یہ دیکھیں مختلف جگہ پہ یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو میں یہاں پہ Win32 کنسول اپلیکیشن، اس کو یہاں سے نام چینج کر دیتا ہوں جی، اور یہاں پہ سمپل لکھ دیتا ہوں جی، پروگرام سمپل صرف، اور اس کی لوکیشن میں نے ڈیسک ٹاپ پہ رکھی ہے، اور یہاں پہ اوکے کر دوں گا۔ اوکے کرنے کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا جی، اور یہاں پہ آپ نے کچھ بھی کرنا، نیکسٹ پہ کلک کر کے اور ایم ٹی پروجیکٹ پہ فنش کر دینا۔ یہ بھی آپ کو اس سافٹ ویئر کا نہیں پتہ ہوگا، صرف میں آپ کو صرف ایررز کے بارے میں بتا رہا ہوں، تو جب کسی سافٹ ویئر کمپائلر کی بارے میں جاننا ہوا تو وہ میں اس کے اوپر بالکل ویڈیو بناؤں گا، وہ آپ بتائیں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں گے۔ تو اس طرح کی ایک فائل آتی ہے، تو یہاں پہ کمپائلر کے اندر رائٹ کلک کر کے میں ایڈ پہ جاتا ہوں یا نیو آئٹم پہ کلک کرتا ہوں، اور کیونکہ میں نے سی پلس پلس فائل ایڈ کرنی ہے تو میں یہ سورس فائل ایڈ کر دیتا ہوں جی۔ یہ آپ کی یہاں پہ فائل اب کیا ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ جاتا ہوں اور یہ کوڈ لکھ کے اس کو سارے کو سلیکٹ کر کے کاپی اور
ادھر پیسٹ کر دیتا ہوں. یہ آپ کے سامنے یہاں پہ کوڈ آ گیا اور اس کو بڑا کر کے دیکھنا چاہیں تو سیٹنگ کرنی پڑے گی. دیکھتے ہیں یہاں پہ کتنا ٹائم لگے گا. ویو کی طرح. اچھا جی ادھر چلتے ہیں ہم. یہ بہت بڑے ہے نا، بہت پہلے عرصہ میں نے یہ اس کے اوپر کام کیا تھا تو تھوڑا سا سرچ کرنا پڑے گا. تو ابھی چلیے تھوڑا ٹائم اس کے اوپر لگ جائے گا کیونکہ مجھے خود صحیح طرح سے ڈیٹیل میں نہیں کہ کیسے ہوگا، کیونکہ میں دوسرے سمپل ٹرانسلیٹرز پہ کام کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو ابھی چلیں اس کو رہنے دیتے ہیں. یہ کو زیادہ اوپن ہوتا جا رہا ہے تو تھوڑا سا کمپلیکس ہو جائے گا، کیونکہ میں نے ہیوی سافٹ ویئر کیے ہوئے ہیں تو اس سے سپیڈ پہ سلو ہو جائے گی. چلیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے، اب یہ جو کوڈ ہے یہ مطلب اس کے اندر یہ 2 ایڈر فائلز میں نے لکھی اور وائڈ مین فنکشن لکھا، ایک ویریبل بنایا انٹ اے اور اس کو 10 ویلیو دے دی، پھر انٹ بی اس کو 0 ویلیو دی اور انٹ ریزلٹ کر کے میں نے یہ آپ کو بتایا تھا رن ٹائم ایرر کے اندر 0 نمبر سے ڈویژن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی، اس کو 0 نمبر سے ڈویژن نہیں ہوتی. چلیے یہاں سے میں نے زوم کر لیے 200 پہ تاکہ آپ کو بڑا نظر پروگرام آ جائے. ٹھیک ہے جی، اس کو تھوڑا سا اوپر لے جاتے ہیں اب. اچھا یہ آپ کے سامنے آ گیا جی. یہ دونوں تو ایڈر فائلز ہو گئیں اور یہ ہم نے یہ ویریبل بنایا. یہ آگے پڑھیں گے جی ان کے بارے میں. 10 کی ویلیو اس کے اندر سٹور کرا دی، 0 کی ویلیو اس میں سٹور کرا دی اور ایک نیا ویریبل بنایا جس میں ہم یہ جو سمبل ہوتا ہے نا یہ والا، یہ ڈویژن کے لیے ڈویژن بائی 0 یہ تو یہاں پہ تو یہ جب چلے گا تو ایرر آئے گا. تو اس کمپائلر کے اندر اس کو میں اگر یہاں پہ بلڈ کے اوپر جا کے بلڈ سولوشن کروں، کمپائل دراصل میں کر رہا ہوں، یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ لکھا ہے گا بلڈ 1 سکسیڈڈ 1 فیلڈ 0، مطلب کوئی ایرر نہیں ہے، بلڈ ہو گیا، مطلب یہ سورس کوڈ ہے اور یہ آپ کا آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میں ڈی بگ کے اوپر جا کے اسٹارٹ ڈی بگنگ کرتا ہوں، مطلب اس کو رن کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کچھ ہوگا یہاں پہ. ابھی تھوڑی دیر دھماکہ سا ہوگا آپ کے سامنے. یہ دیکھیں جی سکرین والی آئی اور اچانک بند ہوگی اور یہاں پہ لکھا آ گیا ان ہینڈلڈ ایکسیپشن. یہ بھی آپ کے اس لیول پہ نہیں ہے، سی اس لینگویج نہیں ہے، ہائر لیول پہ آپ کو اس کا میں بتاؤں گا سی لینگویج کے جو ایڈوانس کورس میں ہوتا ہے. لیکن آگے یہ کیا لکھا ہے جی انٹیجر ڈویژن بائی 0، یہ ایک ایرر آ گیا جی. ٹھیک ہے جی، یہ یہاں پہ بریک لگانا پڑے گا. بریک ہوتا ہے کہ جی اب آپ لوگ یہاں پہ پروگرام رک گیا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایرر بھی نظر، یہ ایک یلو کلر کا آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے کہ یہ بتا رہا ہے اس لائن پہ یہ پرابلم ہے. پرابلم یہی ہے انٹیجر ڈویژن بائی 0 ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پہ بریک کر کے میں روکوں گا، یہ دیکھیں یہاں پہ پروگرام ابھی چل رہا ہے، ڈی بگ ہو رہا ہے، مطلب یہاں پہ مجھے اب یہ صحیح کرنا پڑے گا. تو میں زیروز کے بجائے یہاں پہ میں رکھ دیتا ہوں 2 اور اس کو پھر میں یہاں سے ری سٹارٹ کرتا ہوں. تو کہہ رہے جی دوبارہ بلڈ کرنا چاہتے ہیں. جی ہم نے اس میں چیننگ کی ہے، بلڈ کر کے چلائیں. اب دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین آپ کے سامنے آ گئی اور ریزلٹ 5 آ گیا، کیونکہ 10 کو جب 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے، بی کے اندر ویلیو 0 کے بجائے 2 کر دی ہے تو یہ آپ کا جواب یہ پرنٹ ایف کی مدد سے آگے پڑھیں گے. 5 ویلیو آ گئی، انٹر کروں گا تو اسکرین کلوز ہو جائے گی. لیکن اگر میں یہاں پہ 0 لکھ رہا تھا اور یہاں پہ میں نے جب یہ بلڈ کرایا تو آپ نے یہ دیکھا کہ جی اسکرین رکی تھوڑی سی آئی اور پھر وہ بند ہو گئی اچانک، اور اس کے بعد جب اس کو رن کیا تو یہاں پہ یہ ایک ایرر دے دیا اور اس نے کہا کہ جی انٹیجر ڈویژن بائی 0 یہ ایک ایرر آ گیا جی اور اس پروگرام کو روک دیں. تو کہاں پہ ہے یہ آپ کو ساتھ یہ بتا رہا ہے دس از دا نیکسٹ اسٹیٹمنٹ دیٹ ول بی ایگزیکیوٹڈ، کہ یہاں پہ یہ ایگزیکیوٹ ہونی تھی لیکن یہاں پہ یہ پرابلم آ گئی. اس پرابلم کو ٹھیک کریں کیونکہ کوئی بھی نمبر 0 سے ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا. دس از دی ایگزامپل آف رن ٹائم ایرر. ٹھیک ہے جی، آپ کو یہ سمجھ آ گیا. اب اسی کے اندر میں آپ کو ایک اور چیز ذرا اس کو کلوز کرتا ہوں. کلوز کیا. اب میں نے یہ تو آپ کو رن ٹائم ایرر بتا دیا نا کس طرح ایک ایرر آتا ہے.
آپ کو یہاں پہ میں اگر اس کے آگے اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر یہ جو لگا ہے اس کو میں یہ ہٹا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اور اب میں بلڈ کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے، ڈو یو وانٹ، اچھا پہلے والا میں نے روکا ہی نہیں تھا، سوری یہ روک دیا جی، اچھا جی، اب اس کو ذرا میں بلڈ پھر ری بلڈ کرتا ہوں جی دوبارہ، کیونکہ ہم نے چینج کیا۔ اب دیکھیں نیچے ایررز کی لسٹ آ گئی، کیا آئی جی ایرر کہہ رہا ہے جی سنٹیکس ایرر آ گیا جی، دیکھیں سنٹیکس ایرر ابھی ہم نے سنٹیکس بگ کے بعد پڑھے، اینڈ شوڈ بی پریسیڈیڈ بائی دس، مطلب اینڈ کے بعد جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر لگنا چاہیے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر میں ڈبل کلک کرتا ہوں تو مجھے کہے گا اس لائن سے اوپر، یہ جو ہے آپ کا نا یہ اینڈ کے نیچے لائن جو ہے وہ ریڈ آ گئی، مطلب اس کے اوپر گئی، یہاں پہ اگر میں یہ لگاؤں گا تو ریڈ ڈس اپیئر ہو جائے گا، یہ دیکھیں جی ایرر بھی نیچے سے غائب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اگر میں پھر دوبارہ اس کو ختم کرتا ہوں اور اس کو پھر میں ری بلڈ کرتا ہوں تو دیکھیں پھر یہاں پہ ایررز آ گئے۔ اب اس کی وجہ سے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی پرابلم بنے گی اور یہ بھی انڈیفائنڈ ہو جائے گا، کیونکہ آگے کسی کو بھی وہ ویلیو ایکسیپٹ نہیں کرے گا جب آگے چلے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ اسٹیٹمنٹ رک ہی نہیں رہی، تو یہاں پہ روکنا ضروری ہے، اور یہی ایک سنٹیکس ایرر ہے۔ سنٹیکس ایرر کی ایک ایگزامپل میں نے دی ہے، اس کو دوبارہ کر کے اور پھر ری بلڈ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں یہ یہاں پہ سکسیڈ ہو گیا جی۔ اب اس کو رن کرتے ہیں تو اب یہاں پہ ایرر تو آئے گا، رن ٹائم آئے گا، کیونکہ میں بھی زیرو سے کر رہا ہوں، تو اس کو بریک کر کے یہاں سے پاز کر دیتے ہیں، اس کو چلیں تو یہاں پہ اس کو زیرو کی جگہ میں آپ کو 5 کر دیتا ہوں تاکہ چلیں کہیں پرابلم بعد میں نہ ہو، اب رن ٹائم کا تو پتہ چل ہی گیا۔ اچھا اب یہاں پہ ایک اور چیز یہ کرتے ہیں کہ جی میں یہ بریکٹ جو ہے یہ ہٹا دیتا ہوں، سوری اینڈ والی جسے ہم ڈیلیمیٹر کہتے ہیں، اس کو میں نے ہٹا دیا، اور اب میں اس کو ذرا بلڈ کرتا ہوں تو کیا پرابلم ہوتی ہے۔ بلڈ کرتے ہیں جی، بلڈ کیا تو جی وہ کہہ رہا ہے جی گیٹ سی ایچ سے یہ والی جو اس کے بعد جو ہے وہ نہیں یوز ہوا، اور اینڈ آف فائل اینڈ جو ہوتی ہے وہ اس لیفٹ بریس جو ہے اس کی لیفٹ بریس کی رائٹ بریس نہیں ہے، اینڈ پہ میچ نہیں کر رہی، واز ناٹ میچ نہیں کر رہی، تو آپ اس کے اوپر یہاں پہ ایسے کر دیں جی، تو یہ وارننگ بھی آ گئی اور ایرر بھی۔ یہ وارننگ کیا آئی تھی کہ جی آپ کے اس پہ یہ صحیح طرح نہیں چلے گا، وارننگ اس نے دی، پھر ایرر بتایا کہ جی آپ یہ بریکٹ مس کر رہے ہیں، چلیں جی ہم نے لکھ دی، اب کیا کرتے ہیں، اب آپ کا سکسیڈ ہو گیا، کوئی ایرر نہیں آ رہا، زیرو فیلڈ ہوئے، تو یہ بریکٹ ہٹانے سے بھی پروگرام رن نہیں ہوتا، آپ کے سامنے سارا پروگرام چلایا۔ اچھا اب ایک اور چیز جی، مثال کے طور پہ یہ جو پرنٹ ایف ہے اور یا بلکہ انٹ ہے، اس انٹ کی اسپیلنگ میں ڈبل ٹی کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد دیکھیے ویسے تو ساتھ ہی بتا دیا ہے، اس کے اوپر اگر آپ یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ کمپائلر کیا ہے ویژول اسٹوڈیو والا، اس کی بڑی اچھی بات، اس کے اوپر آپ لے کے جائیں تو ہائی لائٹ کر کے بتا دیتا ہے، وہ وہیں پہ ہی آئیڈینٹیفائر انٹ از انڈیفائنڈ، آپ کو چلانے کے بعد تو نہیں پتہ کرنے کی ضرورت ہے، سافٹ ویئر میں اوپر ہی بتا دیتا، ساتھ ساتھ ہی انڈر لائن کر دیتا ہے، تو ویسے بھی آپ نے اگر ری بلڈ کریں تو پھر بھی وہ ایرر بتائے گا۔ یہ دیکھیں ایک سپیلنگ کی وجہ سے کتنے ایررز آگے، مطلب آگے ساری سٹیٹمنٹس کے اندر ایررز نے کاؤنٹ کر دیا، تو یہ ایک سپیلنگ کی وجہ سے بھی یہ سنٹیکس ایرر آتا ہے۔ اس کو اگر ہم ایسے کر دیتے ہیں اور ری بلڈ کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں جی جادو ہمارا، یہاں پہ ہم نے ایرر ختم کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو بیسیکلی جو بیسکس جو ہم کمپیوٹر کے سائن لینگویج سی کی بیسکس پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی زیادہ تر سنٹیکس ایررز شروع میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اچھا اب یہی سوال میں نے آپ کو بتایا کہ یہ رن ٹائم ایرر میں یہاں پہ ڈیو سی پلس پلس کمپائلر میں لکھتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اور بلکہ لکھا ہوا بھی ہوگا، چلیں پھر اوپن کر لیتے ہیں اس سافٹ ویئر کو، میں یہاں پہ اوپن کرتا ہوں جی، اور یہاں پہ اس کے اندر فائل میں جاتا ہوں نیو، اور سورس فائل میں، اور یہاں پہ میں وہ کاپی کر دیتا ہوں کوڈ جو میں نے اس جگہ پہ اس سافٹ ویئر میں لکھا ہوا تھا۔ اچھا اب یہاں پہ ایک چیز دیکھنے والی، اس کو ذرا پہلے دیکھتے ہیں، کمپائل کرتے ہیں اور سیو کرنا پڑے گا، چلیں سیو کر لیتے ہیں جی۔ اچھا جی، اب یہ والا جو کمپائلر ہے یہ کہہ رہے ہیں میں وائڈ والی ڈیٹا ٹائپ کو نہیں لیتا، تو چلیں جی آپ بھائی کو اینڈ کر دیتے ہیں، اور گیٹ سی ایچ وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور یہ ریٹرن 0، یہ آگے پڑھیں گے اینڈ کب لکھنا ہے، اور کچھ کمپائلرز جو ہیں وہ مین فنکشن ان ڈیٹا ٹائپ کی لیتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وائڈ
تو اس کو چلیں پھر کمپائل کر لیتے یا ری بلڈ کر لیتے ہیں. تو کوئی ایرر نہیں آیا جی اور کوئی وارننگ نہیں اس نے دی. تو ابھی 0 سے ڈیوائڈ کریں، دیکھتے ہیں ذرا رن کر کے. رن کیا، سکرین چلی، لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ آگے کیا کرنا ہے، انٹر کرنا ہے کیا کرنا ہے. انٹر بھی میں نے کیا جی، اور کوئی سکرین پہ آؤٹ پٹ صرف لائن سی بن کے آ گئی اور ایک کوئی ویلیو ریٹرن ہو کے مل رہی ہے. تو یہ مجھے کمپائلر جو ہے اس میں مجھے صحیح طرح سے ایگزام سمجھنی ہے کہ رن ٹائم چلا ہے لیکن یہاں پہ اسے روک دینا چاہیے. یہ ویلیو ریٹرن کر رہا ہے، ویلیو جب ریٹرن کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لاجیکل ایرر ہے. ویلیو تو دے رہا ہے لیکن یہاں پہ آؤٹ پٹ نہیں نا، ریزلٹ نہیں پرنٹ ہو رہا. تو اس کمپائلر کے اندر آپ کا جب ریزلٹ ہی نہ اسکرین پہ آئے تو یہ ایگزامپل ہے رن ٹائم ایرر کی، جب ریزلٹ ہی نہ ہے. تو کچھ کمپائلرز کے اندر آپ کو پچھلا بھی جو میں نے جس کمپائلر پہ یہ پروگرام چلایا اس کے اندر تو ساتھ ہی بتا دیتا ہے کہ جی اس لائن پہ ایرر ہے. یہاں پہ کوئی نہیں بتا رہا، صرف آپ کا آؤٹ پٹ بھی نہیں ڈسپلے ہو رہا، ہو ہی نہیں رہا، ڈسپلے ہی نہیں ہو رہا. جب آؤٹ پٹ آپ کا غلط ہے وہ تو لاجیکل ایرر ہوتا ہے نا، تو یہ تو ڈسپلے ہی نہیں ہو رہا. تو اس لیے یہ اس کمپائلر کے اندر رن ٹائم ایرر اس طرح دکھایا جا رہا ہے اور دوسرے کے اندر دوسری طرح دکھایا جا رہا ہے. باقی سینٹیکس ایرر تو یہاں پہ بھی بتایا گیا، اس کو میں اگر ہٹا دیتا ہوں اور یہاں پہ 0 کی جگہ 5 لکھ دیتا ہوں اور اس کو پھر میں ری بلڈ کرتا ہوں اور تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کیا ایرر دے دیا جی. اچھا جی، کیا کہہ رہے ہیں، ہی واز ناٹ ڈکلیئرڈ. اور اچھا دوبارہ اس کو کمپائل کر لیتے ہیں، کیوں مطلب ہے کیوں ایرر آ رہا ہے. ہاں جی، اس لیے ایرر آ رہا ہے کہ دیکھیں A=10 سے اوپر میں نے لکھی ہی نہیں ہے اسٹیٹمنٹ. ٹرمینیٹر یہ والا جو ہے نا اس کے اوپر کلک کریں، وہ کہہ رہا ہے کہ ایرر ایکسپیکٹڈ، یہ سیمی کولن ہے، اس سے پہلے والے انٹ جو ہے اس انٹ سے پہلے یہ آتا تھا. ٹھیک ہے، جو اس وجہ سے اگلی لائن کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا. تو لیکن یہاں پہ یہ نہیں بتا رہا کہ کون سا ایرر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 9 کالم نمبر یا لائن نمبر ساتھ بتا رہا ہے. یہ لائن 7 ہے، یہ 7 بتا رہا ہے، 7 پہ ہے، اور یہ لائن 10 پہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ یہ نہیں بتا رہا سینٹیکس ایرر ہے. لیکن یہ دیکھیں جب میں نے یہاں سے اس کو ایرر کو ہٹایا تو پہلی تو بات ہے وہ یہیں سے ہی آپ کو کہے گا یہ غلطی آپ کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس کو ری بلڈ کریں گے تو یہاں پہ لکھا رہا ہے سینٹیکس ایرر. یہ بتا دیتا ہے کمپائلر کہ یہ سینٹیکس ایرر ہے، لیکن یہاں پہ ڈیف C++ میں نہیں بتا رہا. تو یار کمپائلر کے اندر تھوڑی بہت اس طرح کی چیننگ ہے تو اس سے پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے، تو اس کو میں ذرا بھی کلوز کر دیتا ہوں. تو یہ تھے جی ہمارے بیسیکلی ایررز جو رن ٹائم. لاجیکل ایرر اس لیے نہیں کہا، وہ تو لاجک ہوتی ہے نا، آپ کا آؤٹ پٹ ریزلٹ چین غلط آتا ہے تو کمپائلر وہ تو ویسے بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا، وہ ریزلٹ آپ کا آؤٹ پٹ غلط ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے اس پروگرام کو سارا اسٹڈی کریں. اس لیے اس کے بارے میں نہیں بتایا. سینٹیکس اور رن ٹائم ایرر بیسیکلی یہ جو ہیں یہ کمپائلر ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. تو ان کی پریکٹیکل ایگزامپلز آپ کے سامنے دونوں سافٹ ویئر کے اندر چلا کے شیئر کی ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اب ان ایررز کو جو رن ٹائم اور سینٹیکس ہیں ان کے ایررز ان سافٹ ویئر کے اندر آپ کو ڈھونڈنے پتہ چل گیا ہوگا. تھوڑا بہت بھی اگر آپ کو نالج ہے تو انشاءاللہ آگے جب پرفارم کریں گے تو بہتر سمجھ آ جائے گی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں. پسند آتی ہے یہ ویڈیو، آپ کو پسند آئی ہے، طریقہ کار پسند آیا سمجھانے کا، تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اور ہو سکتا ہے کل میں یہ لیکچر نہ بنا سکوں، کل میرا اپنے کرکٹ کا میچ ہے اور میں نے دوسرے شہر میں جانا ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے میں کل کی ویڈیو نہ بناؤں، پرسوں سے نیکسٹ لیکچر کی ویڈیو بناؤں گا. اور انشاءاللہ پرسوں آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.